ہارون صاحب، کھانے پینے کی قلت کے حوالے سے افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اب جب یہ صورتحال ہوگی تو کھانے پینے کی قلت، ضروری اشیاء کے اور کی بھی قلت ہوگی، کھانے پینے کی بھی ہوگی، پانی کی بھی ہوگی۔ جب سرحدوں سے سامان ہی نہیں آ سکے گا اور جب جنگ ہو رہی ہوگی تو ٹیوب ویل کیا چلیں گے؟ اور خوراک کی اشیاء جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور اللہ کرے کہ کوئی اس کو ریئلائز کریں جو متعلقہ ممالک ہیں سارے، اور کوئی سمجھوتے کی طالبان بھی سمجھوتے کی طرف جائیں۔ اشرف غنی کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا جی، یہ تو وہ واحد چیز ہے جس پہ وہ بالکل نہیں مانیں گے۔ وہ عہدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جب جہاں بھوک آتی ہے نا وہاں بڑی تباہی آتی ہے۔ بھوکے لوگ آلریڈی مائیگریشن ہو رہی ہے ملک کے اندر، اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم مہاجروں کو قبول نہیں کریں گے، وہیں ان کا بندوبست کریں، دنیا کی برادری کریں، ہم نے بڑا بوجھ اٹھایا۔ تو پانی کا مسئلہ ہوگا، خوراک کا مسئلہ ہوگا سب سے سنگین، عام اشیاء ضرورت کا ہوگا، وہ سب سے زیادہ سنگین تو خوراک کا، اور پانی جب نہیں ملے گا تو بہت صورتحال خراب ہوگی، اور میرا خیال ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اشرف غنی کو بھاگنا پڑے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیے افغانستان پہ بھی نظر رکھے رہیں گے۔ 20 سال کبھی امریکیوں نے کوئی جنگ جیتی ہے؟ وہاں جیت لی، ویتنام میں جیت لی تھی، یہاں جیت لی، 20 سال جنگ لڑ فوجیں گئے۔ اپنی واپس بلا رہے ہیں جہاں پر بھی موجود ہے ہارون صاحب، یہی کر رہے ہیں کیونکہ کہیں نہیں جیتنے کا امکانات۔ پنجاب کے اندر بتائیے ہارون صاحب، پنجاب میں کیا چل رہا ہے؟ طاہر خورشید صاحب تو بہت بڑا مسئلہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف طاہر خورشید مسئلہ نہیں ہے، عثمان بزدار بھی ہیں۔ دیکھیے 9 ڈپٹی کمشنروں کا آپ سے کہا تھا تبادلہ ہوگا جی، وہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا جی، اچھا 9 جو کمشنر مقرر ہونا ساہیوال کا وہ بھی ہو گیا، علی بہادر قاضی، جی جی، ننکانہ، اناروال، وکاڑا وغیرہ ہر جگہ ڈپٹی کمشنر، اور جو سیٹیں خالی تھی وہ پل کر دی گئی۔ زبردست۔ جب سیکٹریوں کے تبادلے کی باری آئی تو وزیر اعلیٰ نے، مومن آغا یہ چاہتے تھے وفاق میں چلے جائیں، وہ چلے گئے وفاق میں، ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سید علی مرتضیٰ کو لگا دیں ان کی جگہ ہوم سیکٹری، مگر طاہر خورشید پریویل کر گئے اور ظفر نصر اللہ خان کو لگا دیا، اور سیکٹری ہاؤسنگ کا اضافی چارج پہلے ہی ان کے پاس ہے۔ اچھا ہاں جی، اب سنا ہے وہ جو ہیں ان کے داماد جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، طاہر خورشید صاحب کے داماد، ہاں، اچھا کیا ان کے بارے میں وہ بریار خاندان کے حسن بریار، کہ ان کو ہاؤسنگ کی وزارت دی جا رہی ہے۔ سب سے اہم وزارت وہی ہے، کالونی کی منظوری یوں ہی نہیں ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اب دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں چیزیں۔ اچھا، پرائم منسٹر ہاؤس جناب وزیر اعظم اس پہ ناخوش ہیں، ظفر نصر اللہ صاحب کی تعیناتی کے نہیں، اوورآل جو تبادلے ہوئے اس پر ایک تبادلہ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ کے روکا کہ اس کا تو میں نے کہا تھا، اور اس پہ تو الزام بھی کوئی نہیں، اور اس کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے، تو اس کا تبادلہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بعض اور تبادلوں پہ بھی وہ ناخوش ہیں۔ اب وہ آئیں گے اور عثمان بزدار صاحب کو اور طاہر خورشید صاحب کو اور کچھ اور افسروں کو طلب کریں گے میٹنگ، 3 ماہ کے لیے انہوں نے کہا آپ کوئی تبادلہ نہیں کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو گروپ بن گئے ہیں 3 گروپ جناب، 3 گروپ ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ چاہتے ہیں وزیر اعظم، جو میری معلومات ہیں، کہ طاہر خورشید ہوں وہاں پہ، اور دوسرے کچھ افسر ہیں انہیں بھی طلب کیا جائے اور وہ میٹنگ کریں اور وہ فیصلے کریں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک، ایک تو گروپ وہی ہے جس کو ٹی کے گروپ کہا جاتا ہے، طاہر خورشید گروپ، جی، کلیئر کر دیں ذرا۔ ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے نیب تحقیقات کر رہی ہے، لیکن اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، وہ پیش نہیں ہوئے، کیونکہ سوالات انہیں دیے گئے، قصہ ختم نہیں ہوا ہے، انہیں بچانے کی کوشش کریں گے وزیر اعلیٰ بھی اور لوگ بھی، بارسوخ وہ بہت ہیں، لیکن بہرحال الزام موجود ہے کہ وہ سیکریٹریٹ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنروں تک کے تقرر پہ پیسے لیے جاتے ہیں، اور چیف سیکرٹری کا رول ایزیوم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میرٹ کا تو نام، یہ لفظ ہی استعمال نہ کریں نا، یا رشوت یا سفارش، خال کوئی میرٹ پہ لگتا ہے بھائی، کام تو یہ چیف سیکرٹری کا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کا، نہ وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکرٹری کا، ان کا اپنا کام ہے، ان کا کام نگرانی کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک ان کا گروپ ہے، اس میں سیکرٹری بلدیات ہیں، نور الامین مینگل سیکرٹری ہوم ہے، ظفر نصر اللہ، عائشہ حمید ہیں سیکرٹری امپلیمنٹیشن، سکرات امان اللہ سیکرٹری کوارڈینیشن، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں ارم بخاری۔ دوسرا گروپ ہے چیف سیکرٹری صاحب کا، جواد رفیق ہیں، اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے، سیکرٹری سروسز ہیں
سارا صاحبہ، سیکٹری انفارمیشن ہے راجہ جہانگیر، سیکٹری کوآرڈینیشن ہے احمد رضا سرور سرور صاحب، سیکٹری پراسیکیوشن ہے ندیم سرور، سیکٹری پرائمری ہیلتھ سارا اسلم ہے. ایک گروپ ہے وہ بڑا دلچسپ، اس میں اس کو کہا جاتا ہے اعظم سلیمان گروپ. وہ تو نون لیگ کا گروپ نہیں، وہ نون لیگ کا گروپ بھی کہتے ہیں. حالانکہ اعظم سلیمان تو صوبائی محتسب ہے، ان کا تو لینا دینا اس سے کچھ نہیں. مجھے نہیں معلوم اس گروپ کو، ممکن ہے کبھی کچھ لوگ ان کے پسندیدہ رہے ہوں، مگر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو کسی چیز میں دخل دیتے ہی نہیں. اس میں کون کون شامل ہے؟ اسی طرح سیکٹری فائنانس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، افتخار صاحب کے بارے میں بھی بعض لوگ نے اللہ میاں کے گائے. اس میں ہیں، وہ تو کس کے ساتھ ہیں؟ کسی کے ساتھ اس میں ہیں سیکٹری لیبر ہیں احمد جنید قاضی، چیئرمین پی این ڈی عبداللہ سنبل وغیرہ اور بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح. افتخار صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، یعنی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہاں بعض لوگ تو نے اللہ میاں کی گائے بھی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی کہ آدمی اپنا کام کرتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے. اس طنز کا کوئی جواز ہے. اچھا، کام نہیں ہو رہا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ افسر لوگ کام نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ چیف سیکرٹری نے ایک اجلاس طلب کیا اور کچھ اسسٹنٹ کمشنروں کے تبادلے کیے. ٹھیک ہے. اس پہ ارم بخاری صاحبہ نے رجسٹ کرنے کی کوشش کی، جواز پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا او بھائی میں نے تو ان کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان سے پوچھا ہے، اسپیشل برانچ سے رپورٹیں طلب کی ہیں، اس کی بنیاد پہ تبادلے کر رہے ہیں. ان سے اظہار ہمدردی کرتی رہیں اور کوشش کرتی رہیں کہ بھائی ان کی کوشش ہے کہ ان کو کوئی، چونکہ وہ ٹی کے گروپ سے ان کا تعلق ہے، کہ ان کو کوئی بہتر عہدے مل جائیں. اسسٹنٹ جو چھوٹی چھوٹی ملازمتوں پہ 6-7 لاکھ روپے یہ کہا جا رہا ہے کہ رشوت لی جا رہی ہے. یہ الزام ہے جس کی عمران خان صاحب کو تحقیقات کرانی چاہیے. آئی بی کس لیے ہے؟ آئی بی کا اور کیا مصرف ہے؟ اور اسسٹنٹ کمشنروں کے 15 لاکھ روپے کا پٹواریوں کے لیے لیے جا رہے ہیں تقرری پر. 15 لاکھ روپے پٹواری کیا؟ پٹواری ایک ہاؤسنگ اسکیم میں پٹواری 4 پلاٹ لے لے تو 1 کروڑ روپے کا تو وہ لے لے گا. ہاں جی. اور کون سے لوگ ہیں جن سے؟ اچھا، اسسٹنٹ کمشنروں کے بارے میں کہا جاتا ہے 10 سے 30 لاکھ روپے تک لیے جا رہے ہیں. اب یہ آئی بی سے پوچھیں، طاہر خورشید صاحب کو بلائیں، تحقیقات کرائیں. اب اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں کتنی غلط ہیں یہ تو تحقیقات سے متعین ہوگا نا. پاکستان کی تاریخ، پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک چیف سیکرٹری اتنا پاورفل ہے. چیف سیکرٹری کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہاتھ اور زبان ہے اور آنکھ ہے وزیر اعلیٰ کی، جہاں تک احکامات کے نافذ کرنا لوگ ہے. بڑے بڑے پاورفل چیف سیکرٹری ہیں، بڑے بڑے نیک نام لوگ رہے ہیں. بس آخری ہارون صاحب 10-15 سیکنڈ میں. تو اب یہ جو ہے یہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کو خود آنا ہوگا اور ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر کہاں پر یہ جو فیصل آباد، راولپنڈی اور لاہور کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی اعتراضات ہیں، ایل ڈی اے پہ بھی اعتراضات ہیں. تو پرائم منسٹر کو خود اس کا نوٹس لینا ہوگا، اس کی تحقیقات کرانا ہوگی تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو. درست. ٹھیک. الیکشن لڑنے انہوں نے بلدیاتی بھی، اگلے الیکشن بھی لڑنے ہیں. اگر ٹھیکے تک جو ہیں وہ اس طرح دیے جا رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ افسر ملوث ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟